بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، ایک مرتبہ پھر آڈیو لیک کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اب جو نئی آڈیو آئی ہے وہ جناب زلفی بخاری، سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی، اور بشرا بی بی جو کہ عمران خان کی اہلیہ ہیں اور سابق خاتون اول ہیں، وہ ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ آڈیو اصل ہے، فرنزک اس کا ہو گیا ہے، حکومتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہیکرز بابا تو غائب ہو گیا تھا جو یہ پہلے آڈیو لیک کرتا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ہیکرز بابا اس وجہ سے بھی لیک ہو گیا کہ جن سے وہ تعلق بتایا جا رہا تھا، پتہ چلا جی وہ غیر سیاسی ہو گئے۔ تو اب یہ کون صاحب ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے؟ ایک چینل کو یہ آڈیو موصول ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر چل سو چل ہے، آپ کو پتہ ہے پھر چیز رکتی نہیں ہے۔ ایک چینل کو موصول ہوئی نجی ٹی وی کو، اور کہاں سے ہوئی یہ تو اب وہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جب حکومت سے ہم نے رابطہ کیا، حکومتی ذرائع سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آڈیو جو ہے وہ درست ہے۔ اب خان صاحب اس میں بڑا پھنسنے والے جو بات کرنے کی ہے، اب اس میں وہ جو گفتگو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں وہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو وہ کچھ گھڑیاں بھجوا رہی ہوں، یہ ان کے استعمال کی نہیں ہے، آپ ان کو جو ہے نا وہ بیچ دیں۔ تو آگے سے زلفی بخاری کہہ رہے ہیں جی مرشد ان کو کہہ رہے ہیں، ظاہر پیر نہیں ہے تو ان کو وہ مرشد کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی بیچ دیں، ٹھیک ہے میں کر دوں گا، میں بیچ دوں گا۔ تو وہ پھر توشہ خانہ سکینڈل جس کی انویسٹیگیشن بھی جاری ہے، مزید چیزیں بھی جاری ہیں، اب اس میں وہ 13 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں سماعت بھی ہے، تو خان صاحب کے لیے مشکل اور بڑھ گئی۔ یہ آڈیو ایک اور بہت بڑا ثبوت ہے ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے حوالے سے۔ تو اس وجہ سے یہ جو آڈیو آئی ہے اس نے جو ہے وہ خان صاحب کو مزید وقتے میں ڈال دیا ہے، پریشانی میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اس کی وہ تردید نہیں کر رہے، بلکہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں جی جن لوگوں نے یہ ریکارڈ کیا ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی یہ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی جناب یہ ادارے غیر سیاسی ہو گئے، تو پھر یہ کس نے کیا، کس ادارے نے کیا؟ ادارے واقعی غیر سیاسی ہیں، لیکن یہ جو واردات ڈالی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ تو پہلے سے ریکارڈڈ چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ اس وقت کی ہے جب عمران خان وزیر اعظم تھے، کیونکہ انہوں نے جو تحائف وغیرہ لیے تھے، جو فروخت کیے، وہ سارے انہوں نے 2019 یا 2020 میں بیچ دیے۔ تو یہ اس وقت کی ہے جب اب یہ بڑی گالہ سے کال گئی ہے، یا وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت تھیں، تو جو کال گئی ہے وہ اس وقت کی یہ ٹیلی فون کال ہے جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور بشرا بی بی جو ہے وہ خاتون اول تھیں اس وقت، اور یہ زلفی بخاری معاون خصوصی تھے، یہ اس وقت کی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ آپ نظر انداز نہ کریں۔ اسی وجہ سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی چیزیں اس وقت ریکارڈ ہوئیں، کچھ جس ادارے نے کی، وہ تو ابھی اس کے اوپر جو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ایک جی ساری معاملات وہ چل رہے ہیں تو اب وہ اتنے اوپر چلے گئے کہ خان صاحب آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے، اس وجہ سے نہیں نکل سکتے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ثبوت ان کے خلاف آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ جو آیا ہوا تھا عمر فاروق ظہور، وہ جو ایک ماڈل تھی اس کا وہ میاں تھا، تو وہ صوفیہ مرزا، تو اس نے اس کو پھنسانے کی کوشش کی شہزاد اکبر کے ذریعے، تو وہ کامیاب، وہ اس نے جو انکشافات کیے، وہ تو وہ شخص نکل آیا جس نے تحفے خریدے، تو وہ بھی چیز سامنے آ گئی۔ تو وہ جو الیکشن کمیشن میں ایک نااہلی خان صاحب کی ہوئی ہے اس توشہ خانہ اسکینڈل میں، اب اس کو وہ پکا کرنے کے لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کیونکہ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں یہ آڈیو اصل ہے، اس کا فرنزک ہو چکا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس طرح کی چیزیں اگر حکومتی ذرائع اس بات کو کہہ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی والے اس کے اوپر ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے ریکارڈ کیا، انہوں نے کہا جی تحفے لینا اور ان کو بیچنا اس وقت وہ کوئی ایسا تھا نہیں، وہ تو اس کی یہ پلی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے قانون بنایا تھا 20% یا 30% ادائیگی کر کے انہوں نے تحفے بیچ دیے، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں، وہ تو یہ پلی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن ہے ان کی اور ہے، انہوں نے کہا جی وہ آپ نے شو ہی نہیں کیے۔ تو یہ نیا جو معاملہ آیا ہے، اس نئے معاملے نے یہ بڑی مشکل بڑھا دی ہے خان صاحب کی۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ تو بیٹھے تھے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کے لیے، تو اب یہ نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔
اب اس میں حکومت شامل ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ چیزیں خان صاحب کی سیاست کے لیے یہ بڑی خراب ہوں گی۔ اب لوگ اس پہ آتے ہیں، یقین کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں آپ، وہ الگ بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک معاملہ ہوا، ایک وقوع ہوا، گھڑیاں بیچی گئیں، توشہ خانہ سے چوری کی گئی اور ٹیکس اس کا اتنا جمع نہیں کرایا گیا، یعنی کہ مالیت اور ہے، شو نہیں کیا گیا ریٹرنز کے اندر، تو پھر اس کے اوپر پھر کارروائی تو ہونی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔